اس وچ کوئی شک نہیں تے صدیق اکبر نے جڑے 1200 بندے یمامہ مروا دیتے پھر وہ کیوں مر گئے؟ میں اتنی گل کیتی دولار اس پروگرام دے اندر میں آکھیا جی اگر کوئی عزت کرانا چاہنا کوئی اخلاق میرے ہاتھ میں جان تے حضور دی ختم نبوت اور ناموس رسالت دی گل کرے۔ میں آکھیا جڑا حضور دی عزت دی گل نہیں کردا بوان کے قول کہہ رہے ہیں اسی اس میں جوتے دی نوک تے رکھتے ہیں تے اج بھی جناب علی جتھے دولار پھاتڑ دا میرا پروگرام ہے تے اج بھی فون کھڑا ہے او ہو اویس رضوی بہت سخت باتیں کرتا ہے اور کیڑی سخت کیتی بھائی جناب جوتے دی نوک تے اج بھی آئی گل ہے جڑا حضور دی عزت اور ختم نبوت دی گل نہیں کرتا یا اس کو سیاسی سمجھتا ہے اسی اج بھی اس میں جوتے دی نوک تے رکھتے ہیں کل بھی جوتے دی نوک تے رکھتے ہیں۔ حضرت حسان کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ فِقَاؤُ فرمایا حضور جدوں تہاڈی گل آئے نا پھر ساڈی جان ساڈی مال ساڈا اولاد سب کچھ تہاڈے نام تے قربان اے کڑی مسلمانی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آپ دے دور مقدس دے اندر کوئی آج دا حکمران نہیں سی سلطان صلاح الدین ایوبی آپ دے دور دے اندر مسلمانوں دا قافلہ جناب مدینہ شریف حج واسطے جا رہا تے اس وقت بیڑی بیڑے ہونے سے بیڑی بیڑے تے قافلے میں جناب سلیبیاں لٹ لیا جدو سلیبیاں قافلہ لٹ لیا اور ایک سلیبی جرنیل برنس اس دن آئی تے وہ کہنے لگا آئین محمدکم ادعو ینصرکم فرمایا او مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی اپنے محبوب دے روزے دی زیارت واسطے جا رہے ہیں حج واسطے جا رہے ہیں تے اس نے لٹ کے پھر انہوں نے تانا ماریا آئین محمدکم ادعو ینصرکم فرمایا پھر بلاؤ اپنے محمد نو بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے اتنی گل اس کی تھی تے جدو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نو خبر آئی نا تے آپ پونے 2 سال ستے نہیں جدو نیند آنی سی دیوار نال یا کسی تنے نال ٹیک لا کے بیٹھے سن کہ حضور دا گستاخ زندہ تے ایوبی تو جناب مسجد دی نینداں کر رہا پھر وہ وقت آیا دعا منگی یا اللہ اس وقت تک میں مارے نہیں جدو میں گستاخ کو بدلہ نہ لے لواں تے ایک وقت آیا جدو سلطان صلاح الدین ایوبی نو رب نے فتح عطا کی تھی تے آپ نے جناب عام معافی کا اعلان کر دیتا لیکن جدو او گورنر او جناب جرنیل برنس جس نے آکے سی بلاؤ اپنے محمد نو جدو وہ آیا تے آپ نے جناب اس کا گلا پکڑ کے نا تے وہ گردن تے تلوار رکھی تے پہلے جملہ کیتا فرمایا تو بھوکیا سی کہ بلاؤ اپنے محمد نو فرمایا ہاں ہن گل کر محمد عربی نے مینوں اپنے جناب علی بدلہ لینا بھیجے سبحان اللہ تے ساڈے حکمران جناب ساڈے کول اساں اس واسطے ووٹ دیتے ہیں میرے اسمبلی دے اندر تسی حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا مارو بس تسی ممتاز قادری نو جناب علی پھانسی لا دیو اے گل یاد رکھنا قرآن دی نص یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت والے دن ہر بندے نو اپنے امام نال بلایا جائے گا اور بخاری دی حدیث سے المرء مع من احب کہ دنیا دے اندر جس نال کوئی پیار کرے گا قیامت والے دن اسے دے نال ہی اٹھایا جائے گا تے گل یاد رکھو جنہاں دنیا داراں دے نعرے لائے جنہاں اپنے جناب سڑکاں تے بجلیاں دی خاطر حضور تے جناب ساری زندگی امام بوصیری کہنے جدوں حضور معراج علی رات رب کھل گئے تے رب حضور نو اس مقام تے لے گئے اگر حضور نو اپنی گناہگار امت دا خیال نہ ہوندا تے حضور واپس نہیں سی آنا اور صحابہ کہندے کہ جدوں حضور دنیا تو پردہ کیتیا صحابہ جو تے اس وقت کیڑا حال سی جدوں حضور دنیا تو چلے گئے تے صحابہ کہندے بھائی مولا علی قبر کٹے حضور نو جناب میت مبارک نو رکھن واسطے تے مولا علی کہندے کہ جدوں آخری واری کفن ہٹا کے صحابہ ویکھیا تے حضور تے جناب علی لب مبارک حرکت فرما رہے ہیں تے حضرت مولا علی حضور دے جناب لبا نال جدوں اپنے کان لائے نا تے حضور ایہی فرما رہے سن اللہم رب حب لی امتی اے اللہ میری امت دا کی بنے گا اے اللہ میری امت نو معاف کر دے تے حضور دنیا تو ویلی والی بھی جناب امتیاں نہیں بھولے تے امتی جناب علی اتنا بھی نہ ہوئے بھائی حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا پڑ گیا تے مڑ کو جناب پھر ڈاکا نال کھڑا ہو جائے دسو جی 1929 دے اندر غازی علم دین نو پھانسی انگریزاں لایا تے 6 لاکھ مسلماناں مل کے جناب علی اس گل تے آج کیتا کہ اسی ہن پاکستان بنانا ہے تے کس واسطے بنانا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اے لا الہ الا اللہ بھی جناب علی گستاخاں نو کھلی چھٹی 2009 دے اندر اسی کوئی لگا گل ہے کہ جناب حادثاتی طور تے کوئی بگ بینگ تے نہیں سائنس والی سٹوری میں دنیا کہیں بنی بگ بینگ دھماکہ ہویا تے جناب دنیا بن گئی اے کوئی ہے حادثاتی طور تے اسی آیا خدا دے بندیو 47 اندر اتنی لکھاں قربانیاں دے کے پاکستان کیوں بنیا 2009 دے اندر ایک کتی عیسائی عورت ہو آسیہ ملونہ وہ حضور دا حق بول گئی اس نے نعوذ باللہ اے گلا سی نہ کر دے ساڑیاں زباناں چلدیاں لیکن صرف تو انہوں دسن واسطے کہ اس نے قرآن گندگی دی ڈھیر تے سٹیا اس آسیہ ملونہ عورت نے
اور جدو مسلمانوں دیا کڑیاں کہنے لگیاں وہ یہ تو سارے نبی دے اترن والی کتاب ہے تو اس کی بھی حرمتی کرنی ہے تو نعوذ باللہ لکھ باری توبہ وہ بھوکن لگی نعوذ باللہ میں تھوڑے اس نبی نو جناب اس نے جتی تک آئی اس نے کہا میں نہیں سمجھتی تو تاں جناب علی مقدمہ درج کرایا گیا تو اس کتی نو جناب علی ساڑی سیشن کورٹ نے پھر ساڑی ہائی کورٹ نے پھر ساڑی جناب علی سپریم کورٹ نے سزائے موت سنا دیتی 2009 جس گستاخی کی تھی کہ 2011 میں اندر سلمان تحصیل گورنر پنجاب اس نے جا کے اس کڑی نو جناب اس ملونہ نو کڑیا دے اپنے دفتر لے آیا اس نے کہا جی یہ بڑی مظلوم ہے اسلام نے اس سے بڑا ظلم کیتا ایک کالا قانون ہے اس نے اس کو پھانسی لا دیتی ہے تو اس نے جناب کیا میں اس کو باعزت رہائی کراواں گا تو پھر کسی مرد ہور نے تے اٹھنا سی نا پھر رب نے ایک پولیس نے جناب نوجوان نو جس نے جناب اپنا 1 سال کا بچہ بھی نہیں رکھیا جس نے اپنی جناب نوکری نہیں رکھی جی وہ جناب پھر اٹھیا تو اس نے گورنر نو کہا اوئے بھوکنا بند کر اس نے کہا تو کون ہے میرا ایک جناب سپاہی ہو کے نوکر ہو کے میں نے دسنا ہے تو پھر رب نے غیرت عطا کی تھی تو ممتاز حسین قادری نے 1 جنوری 2011 کے اندر گورنر پنجاب میں جناب 27 گولیاں مار کے بھونڈ کے دسیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے پھر غازی صاحب نے غیرت کا مظاہرہ کیتا کہ پوری امت کا قرض اتاریا اس پلیت دے خون کو اس زمین نو پاک کیتا تو پھر جناب ممتاز قادری نو جیل چلائے گئے 5 سال ملک ممتاز حسین قادری جیل چ رہا آخرکار 29 فروری 2016 نو غازی صاحب نے جناب پھانسی لا دیتی گئی تو کس پھانسی لایا اے نون لوگ لیگ دی حکومت ہے جنہاں ملک ممتاز حسین قادری نو پھانسی لایا کوئی لکی چھپی گل ہے کس پھانسی لایا ممتاز حسین قادری نو 4000 بندے کی پھانسی رہتی تھی 4000 بندہ منتظر تھا پھانسیوں کا 4000 بندے کو کراس کر کے کون سی موت پڑی تھی جو تم نے ممتاز قادری کو پھانسی لگایا اور پھر بھی سارے لوگ جناب کہتے ہیں نہیں ہمارا ووٹ شیئر کے لیے پترو اکبر توڑ نہیں دے رہے لگ بتا جائے گا اے جناب سی ممتاز قادری کا کہ اس نے جناب ایک گستاخ ماریا جڑا ایک گستاخ آدھا حمیدی سی تو پھر جڑے اتو آئے انہیں جڑے چند چاڑے پھر کی ہویا جناب فرانس دے اندر گستاخی ہوئی پوری کائنات دے اندر پہلے اس طرح کدی نہیں ہوا سرکاری دیوارہ ہوتے فرانس آنے جناب بڑی بڑے کمپیوٹر دیا سکرینہ لا کے انہیں حضور دے نعوذ باللہ کارٹون بڑھائے امت ڈوب کے مرنے کی ایٹمی طاقت ہونے دے باوجود تو پھر جڑے لوگ بجائے اس نے کہ انہاں کنجروں میں کچھ کہنے بھائی یار تسی ساڑے نبی دی گستاخی کر رہے ہو جڑے لوگ جناب احتجاج واسطے نکلے حضور دی عزت واسطے انہاں نے مڑ کے انہاں نو جیل چھٹیا وہ ساڑھے بندے ایسی 4 جیل چلے گئے تو کی ہویا لوگ کہہ رہے جناب اب کیا بنے گا اب تو جماعت دہشت گرد ہو گئی اب تو قلادت ہو گئی اب تو لبیک والے ختم ہو گئے نا کا جو ذمہ ہے تو میرے رب نے خود اٹھایا ساری دنیا بھی مک جائے گا حضور دا نام ہمیشہ ہی بلند رہے اے رب نے وعدہ کیتا قرآن ہے کہ اگر تسا حضور دی عزت تے پارا نہ دیتا نا تو رب اور قوم لے آئے گا ابو جہل کے سمجھا بھائی حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا تے ابو جہل سمجھا بھائی میں جناب حضور دی عزت تے پارا نہیں دیں گا حضور دا دین نو منا گے نہیں تے حضور دا دین ختم ہو جائے گا نا اتنے پھر علامہ اقبال پہنچ گیا علامہ اقبال کہنا سلیمان الفارس بلال الحبشہ صہیب ازروم از خاک کے بچہ بلعجبیس فرمایا ابو جہل نے جب کام نہیں کیتا تے رب جناب فارس جو سلیمان نو لے آیا تے رب حبشہ جو بلال نو لے آیا تے جناب آنے روم جو صہیب نو لے آیا دین تو تو میرا محتاج نہیں یاد رکھو حضور دا دین چمکدا دین ہے تے تا صبح قیامت دین چمک دے رہنا ہے اے ساڑی خوش نصیبی اگر حضور دے دین دا کام ساڑے اچھا ہوتا ہے تے ساڑے سانو اے ہو جی تقریر آندیاں علامہ اقبال کہتا نہ شبق نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم ازہما آفتاب گویم علامہ اقبال کہتا نہ سکالیا تے نہ کاڑیاں گلاں کر دیاں چمک دے محبوب دے چمک دے امتیاں تے گلاں بھی چمکنیاں یا کر دیاں سانو اے ہو جی تقریر آنیاں اگر کسی نو حضم محمد تے جی صدقے نہ حضم محمد تے اسی اپنا جو کچھ ہے واپس لے جاؤ سانو اے جی تک دس ہو جی اس سے کوئی گل غلط ہے حضور دی عزت کی گالی آوے تو بندہ کہ نہیں چونکہ یہ پارٹیوں کا مسئلہ ہے یہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے قیامت والے دن آواز لگے گی حضور نے فرمایا انا قائد و مزا وفدو وانا خطیب و مزا گویسو فرمایا قیامت والے دن جس دن حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک نا ساری امتیں آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو جان گیا تے کہن گیا جی آج رب دی ذات جلال چھے آج مہربانی کرو اس دن سارے میں جناب تالے لگ جانے ساری کائنات دی زبان تے نبیاں نے کہنا اذهبوا الی غیری آج کسی اور کے بوئے تے چلے جاؤ نفسی نفسی آج اصل تے بڑی اوکھی بنی ہے اس دن تے نبیاں نے کام نہیں آنا تے پھر ساری امت آخرے تو آنا حضور دے کول
تو پھر حضور نے دیکھ کے حضور نے قیامت والے دن دس کہہ دیتا اور دس ہے آج میرے کو شفا دستے آ گیا کل جدو میرے ممتاز قادری نو جناب جنہیں پھانسی لائی تو انہوں نے کھوتا رہا جنہیں آسیہ ملونہ نے جناب فرار کیتا چھڑایا ہے گستاخ نو تو انہوں نے کھوتا رہا جدو میرے دین نو تخت لے کے آن دی باری آئی صحابہ تو جناب اپنی جان نہیں رکھی اولاد نہیں رکھی مال نہیں رکھیا تو تم دین دی خاطر ایک ووٹ میں بھی کہنا نہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے ہم نے بجلی لی ہے ہم نے دعا خیر کی ہے دعا خیر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے دعا خیر کا مطلب ہوتا ہے خیر کی دعا تو جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مار کے آپ کو بجلی دے آپ کہتے ہیں نہیں دعا خیر ہے یہ دعا خیر نہیں دعا شر ہے دعا خیر وہ ہوتی ہے جس کے اندر اسلام کا کوئی پہلو شامل ہو اس واسطے ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو لیا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو اس لیے اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اب کوئی نون لیگ کا ہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے کوئی ٹریکٹروں کا ہے جناب اعلیٰ کوئی تھریشروں کا ہے اسے ایک ہی بات کا ہے نا میاں ہم گناہگار ضرور ہیں بدکار ہیں ہم بے نمازی ہو سکتے ہیں ہمارے اعمال کمزور ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ بات حضور کے دین کی آ گئی نا پہلے ہم تمہیں ووٹ دیتے رہے تمہارے نعرے اور جلسے لگاتے رہے ہمیں پتہ کچھ نہیں تھا ہمیں پتہ نہیں تھا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا لیکن میاں اب معاملات بدل چکے ہیں اب وقت قریب آ چکا ہے اب تمہاری عمدہ گردیاں ختم آنے والی ہیں اب بالکل قریب ہے حضور کا دین تخت پر آنے والا ہے اور حضور کا دین تخت کدو آنا ہے جدو تساں سارے حضور کے دین نال کھلو جانا ہے اسی کدی بھی نہیں کیا تے نہ کہنے ہیں بس یہی پیغام ہے اسی کدی بھی نہیں کیا بھائی کسی مولوی نو ووٹ دیو تے مولوی نے اتنے لے آؤ پیرا نے اتنے لے آؤ جان مولوی تے پیر جدھر مرضی اسی کہنے ہیں حضور دا دین اوپر لے آؤ اور حضور دے گستاخاں نو جواب تاں ہی دتا جا سکنا ہے جے اسلام پاور وچ ہوے گا میں اپنی گفتگو نو ختم کر رہا ہوں احباب ایک مسلمان اور یہودی دے درمیان ایک گل تے جھگڑا ہو گیا یہودی کہنا ہے نہیں معاملہ اس طرح ہے مسلمان کہنا ہے نہیں معاملہ اس طرح ہے اور اسلام کا ابتدائی دور ہے جدوں مطلب ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے یہودی تھی مسلمان سارا قصہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے حضور نے سارے دعا بولو دلائل سنانے کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ یہودی کے حق کرا دیتا تو یہودی جدوں باہر نکلیا تو وہ مسلمان سے تو کلمہ پڑھنے کے پیچھے منافق گئی اللہ پاک سانو محفوظ رکھے منافقت تو وہ مسلمان کہنے لگا نہیں کل چونکہ فیصلہ تو رسول اللہ نے کر دیتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر سے بھی کروا لیتے ہیں کیونکہ اس کا خیال یہ تھا نا کہ والذین معه اشداء علی الکفار کہ جڑے حضرت فاروق اعظم یہ کافروں کے بارے میں بہت سخت ہیں تو حضرت فاروق اعظم فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے توجہ رکھنا بھائی آخری بات کر رہا ہوں بات پلے باندھنا جدوں رسول اللہ نے فیصلہ یہودی کے حق کیتا تو مسلمان جڑا نام یاد منافق گئی وہ سمجھا بھائی جناب حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کریں گے جدوں معاملات چلے گئے حضرت عمر کی بارگاہ آئے چل حضرت عمر پوچھے بھائی کیوں آئے ہو تو جناب کہنے لگا مسلمان جی میرا تو اس کا تنازع ہو گیا ہے گل تے تسی ذرا فیصلہ کر دو یہودی کیا ہے عمر ہو کان کھول کے گل میری سن لے بے شک جدت مرضی ہے فیصلہ کر دے لیکن یہ فیصلہ پہلے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ ہو کے آئے انہوں نے کہا جی حضور کے فرمایا انہوں نے کہا جی حضور یہ فیصلہ یہودی دے حق وچ کیتا ہے جب حضرت عمر نے گل سنی کہ مسلمان کو پوچھا اے گل اس نے کہا جی انہاں ہن گل ہے تے آپ نے فرمایا پھر ٹھہر جاؤ آپ اندر گئے حجرے جو تلوار لے کے آئے اور جناب وہ جڑا مسلمان جس نے حضور نے فیصلہ نہیں منیا نا حضرت عمر نے اس کا سر تن تو جدا کر دیتا کہ وہ یہودی دوڑدا حضور دی بارگاہ چ آ گیا مطلب مینوں بھی جناب میری ٹک دیون تے جناب وہ جڑا مسلمان مارا گیا نا اس نے جناب جڑے رشتہ دار ہے جڑے سنگی بیلی وہ سارے احتجاج لے کے حضور دی بارگاہ چ آ گئے انہاں کہا جی ماں بھائی عدالت قتل ہو گیا تو آڈی ریاست موجود ہے تو آڈی عدالت موجود ہے کہ حضرت عمر نے مسلمان نو مار دیتا حضور نے کہا بلاؤ عمر نو جب عمر آ گیا نا ادھر عمر ٹریا ادھر رب نے جبرائیل کو قرآن دے کے بھیج دیتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم رب نے قرآن بھیج دیتا محبوب جڑا تہاڈا فیصلہ نہ منے رب دے گھر اس دے خون دی کوئی قیمت ہی کوئی نہیں سبحان اللہ اس واسطے قیامت والے دن اگر حضور نے یہ پوچھ لیا دسو میرے گستاخیاں ہوندیاں رہیاں میرا گستاخاں نو فرار کیتا گیا تے مڑ تسی انہاں دے نال کھلوتے ہو جب قیامت والے دن میرے آقا مولا نے رخ انوار پھیر لیا تے 10 پھر اور کوئی پناہ گاہ ہے ادھر آواز تے لگنی نا بھائی جناب حضور نے فرمایا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام حضور نے فرمایا جس نے کسی ظالم کا ساتھ دیا سنیں یہ حضور کا فرمان پڑھ رہا ہوں کسی پیر مولوی کی بات نہیں
حضور نے فرمایا جس نے کسی ظالم کا ساتھ دیا اور وہ جانتا ہے وہ یعلم انہ ظالم، اور وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے اور اس نے جاننے کے باوجود ظالم کا ساتھ دیا، حضور نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، فرمایا وہ بندہ اسلام سے نکل گیا۔ اس لیے آج اپنا قبلہ درست کریں۔ بس جب پتہ نہیں تھا ہم بھی دین کے ساتھ لگے رہے، لیکن اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اب ہمارا مرنا ہے یا جینا ہے، اب ہمارا نوٹ ہو یا ووٹ ہو یا سپورٹ ہو، صرف اس کے ساتھ ہے جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے۔ حضور کی عزت کی بات لبیک والوں کے سوا کس نے کیا ہے؟ فیض آباد کی دھرتی آج بھی گواہ ہے، اور رحمت اللہ علیہ مسجد کی شہداء کی روحیں آج بھی تمہیں پکار کے کہہ رہی ہیں۔ ممتاز قادری نے جان اس لیے دی تھی کہ میں حضور کی عزت کے لیے جان دے کر جا رہا ہوں، تو تم نے پھر اس جان کے بدلے میں حضور کا نظام لانا ہے۔ اور ہم نے پاکستان بنایا بھی اس لیے تھا کہ انشاءاللہ اس کے اندر حضور کا نظام آئے گا۔ بتاؤ جی حضور کا نظام آتا تو پھر یہاں گستاخوں کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے۔ پھر اسمبلیوں کے اندر جس اسمبلی کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس اسمبلی کے اندر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلتا۔ کس نے ڈاکے مارے؟ انہوں نے ڈاکے مارے جن کو ہم نے خود ووٹ دیے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ ہم تو اپنے لیول کے، اپنے پی پی کے، اپنے حلقے کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، آخر ان کا ووٹ جب بڑے ووٹ ہوتے ہیں وزیر اعظم کے، ان کا ووٹ کس کو جاتا ہے؟ اب میں یہاں پر ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آیا، تمہیں مسئلہ ختم نبوت اور ناموس رسالت سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے نا 70 سال، جن کو ہم نے آگے لایا، یہ یہود و نصارہ کے کہنے کے اوپر چلے۔ کوئی یہ بتائے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ وزیر اعظم صاحب تقریر کرنا آسان ہے، کوئی بتائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم بھی آتا ہے؟ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ ہے کہ یورپ کے سامنے جھولی پھیلا دو؟ اتنی مہنگائی ہو گئی، پھر بھی معیشت پوری تو نہیں ہوئی نا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب رب دربار کو منہ پھیرو گے نا تو پھر کچھ ہونا ہے۔ اس واسطے یورپ سارا بھی تو سب کچھ بھی دے دے نا، ایک کدی خزانے بھرنے نہیں آیا نہ در تے تو کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ اور یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ، اور بھی کچھ مانگ۔ اور کیا مانگتا ان سے؟ چولی ہی میری تنگ تھی، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ۔ اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے میرے منگتے کا بناؤ۔ کاش کہ تم یہود و نصارہ کے پاس جھولیاں پھیلانے سے بہتر تھا تو حضور کے در کے سامنے جھولی پھیلا دیتے، میرے آقا اتنا کچھ عطا کر دیتے، معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی، ملک بھی چل جاتا، خزانے بھی بھر جاتے، قرضے بھی اتر جاتے، مگر کب؟ جب اپنی جھولیاں حضور کے سامنے پھیلاتے۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر